اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں تحویل قبلہ کے حوالے سے گزارش کر رہا تھا کہ کعبہ شریف کو قبلہ بنانے کی علماء و مفسرین نے چند حکمتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ دین اسلام نے عبادت کی روح انسان کی اندرونی کیفیت اور قلبی توجہ میں رکھی ہے، اور ان حالات کو مثالی صورت دینے کے لیے ایک نقشہ بھی دیا ہے، وہ یہ کہ ایک سمت مقرر کی جائے۔ خانہ کعبہ کو چونکہ اللہ نے اپنا گھر قرار دیا تو سمت کے لیے اسے ہی چنا اور مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ تمام لوگ نماز کی حالت میں قبلہ رو ہو جائیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، تاکہ دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہود نے مغرب کو سمت بنا اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مغرب کی سمت سے ندا آئی تھی، تو وہ کہتے تھے کیونکہ پہلی وحی مغرب سے آئی تھی اس لیے مغرب زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 44 میں اس کی بھی تفصیل بھی آئی ہے۔ اور عیسائیوں نے مشرق کی سمت کو اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا تھا اور اسے ہی افضل سمجھتے تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی طرف مشرق کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر، اپنے حرم، اپنے خلیل کے قبلے کو اور اپنے محبوب کے مولد کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کر دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 میں بھی یہی مضمون بیان کی فرمایا۔ کعبہ شریف جو ہے وہ زمین کے وسط میں ہے، تو امت مسلمہ کو یہ باور کرانا مقصود تھا کہ وہ امت وسط یعنی معتدل امت ہے۔ تمام لوگوں کو زمان اور مکان کے اختلاف کے باوجود ایک نقطے کی طرف متوجہ کرانا بھی مقصود تھا، تاکہ ان میں فکری وحدت، دینی وحدت اور اجتماعی وحدت پیدا ہو۔ ظاہری اتفاق اور اتحاد معاشرتی رشتوں اور دلوں کو جوڑنے کا باعث بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشانی کا بھی اظہار تھا جو پچھلی کتابوں میں موجود تھی کہ نبی آخر الزمان جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو وہ نبی الحرمین ہوں گے، وہ امام القبلتین ہوں گے۔ حرم مکہ میں پیدائش ہوگی اور حرم مدینہ میں رہائش اور وفات ہوگی۔ بعض انبیاء نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور بعض نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ دونوں قبلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں سے عزت دی جائے اور امامت کا مذہب بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ حرم کعبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی اور بیت المقدس میں بھی تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے مقام و مرتبہ کا بھی اظہار فرمایا کہ آپ کی برکت سے کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی اور آپ کا مقام محبوبیت ظاہر ہو کیا۔ لیس البر، یہ نیکی بر سے ہے، اور بر جنگل کو بھی کہتے ہیں۔ جنگل میں کوئی درخت بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا، کہیں بیلیں، کہیں جھاڑیاں، کہیں چھوٹے پودے، گھاس پھول، رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح نیکی بھی ملتی ہے، اس کی بھی کئی سمتیں، کئی جہت، کئی رنگ اور روپ ہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان کا کردار اور اخلاق ظاہر کرے کہ انسان اللہ کا جو ہے وہ اطاعت گزار ہے۔ یہود اور عیسائی مشرق و مغرب میں اڑ گئے۔ اس سے تمام لوگوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ مسلمان کسی سمت کے پجاری نہیں بلکہ اپنے رب کی اطاعت گزار ہیں۔ جدھر اس کا حکم ہوتا ہے ادھر وہ سر کو جھکا دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں پیش کردہ عبادت کا تصور انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، خواہ ان کا تعلق مذہب سے ہو یا معیشت سے۔
معاشرت سے ہو یا سیاست سے، حالت جنگ سے ہو یا امن سے، گویا عبادت اطاعت الہی کی اس کیفیت کا نام ہے جو پوری زندگی پوری زندگی کے احوال کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی صحیح معنوں میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔